إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حضرات گرامی، قرآن کریم اس دنیا میں سب سے بڑی حقیقت ہے. جب تک یہ قرآن یہاں موجود ہے تب تک دنیا قائم ہے. جس دن قرآن یہاں نہیں رہے گا دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، دنیا رہ نہیں جائے گی. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. سب سے پہلے یہ نے بتایا یہ عظیم کتاب ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. سورہ بقرہ میں پہلی آیت ہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب یعنی یہ عظیم کتاب جس میں کوئی شک نہیں. شک اگر کسی چیز میں ذرہ برابر بھی آ جائے تو چیز قابل حجت نہیں ہوتی ہے. توریت کو، انجیل کو اللہ تعالیٰ نے مسترد قرار دے دیا اس لیے کہ لوگوں نے تحریف کے ذریعے اس میں شک داخل کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب شک میں داخل ہو گیا. ذرا بھی شک داخل ہو جائے تو کسی چیز کی مستند اتھینٹک ہونے کی حیثیت ختم ہو جایا کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو توریت کا کوئی ایک ورق مل گیا. وہ خوشی میں مارے لا کر کے آپ کے سامنے پڑھنا شروع کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہوتا چلا جا رہا. حضرت ابوبکر نے کہا عمر دیکھ نہیں رہے ہو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے؟ حضرت عمر نے پڑھنا بند کیا. آپ نے کہا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے پیچھے چلنا پڑتا، اور تم لائے ہو کتاب پڑھنے میرے سامنے. جب اللہ کی کتاب آ گئی ہے تو پھر کسی دوسری کتاب کی گنجائش نہیں. اور یہ جو آج بائبل موجود ہے پڑھنے والے بتاتے ہیں 50,000 ایررز اس میں موجود ہیں. بائبل اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ جو بھی ہیں 50,000 ایررز، 50,000 غلطیاں اس میں موجود ہیں. اور قرآن کریم جرمنی میں جنگ ثانی سے پہلے 40,000 قرآن کے نسخے مختلف جگہوں سے اکٹھا کیے گئے. اور اس نیت سے سب کو ملا کر کے دکھایا جائے کہ دیکھیں ایک دوسرے میں تضاد ہے. لیکن حیرت ہوئی ان کو کہ 40,000 نسخوں میں ان کو ایک چیز بھی نہ ملی جو دکھا سکیں. تو یہ قرآن کی حقیقت. لوگوں نے اپنے طور پر انسانی محنت و کوشش ذریعے بھی تجربہ کیا کہ کسی طرح کوئی نقص نکال سکیں، نہ نکال سکیں. تو یہ ہے اللہ کا کلام. تو اللہ کا کلام ہدایت ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت سیدھے راستے کو دکھا دینا اور غلط راستوں سے بچا لینا، سیدھے اچھے عقیدے کو بتا دینا، غلط افکار و نظریات سے بچا لینا، اسی کا نام ہدایت ہے. قرآن کریم اسی لیے ہدایت ہے کہ دنیا میں ڈھنگ کے افکار ہیں، خیالات ہیں، مذاہب ہیں، نظریے ہیں. کسی ایک شہر میں دیکھ لیجئے سینکڑوں قسم کے افکار، نظریات، خیالات ہوں گے، اور پھر اس کو چھوڑ کر ہر آدمی کی اپنی خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، ہر آدمی کی اپنی ہوس ہے، اپنے خیالات ہیں. اور بس اوقات انسان اپنے خیالات میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ لگتا ہے اسے قابل کوئی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں. قرآن کریم آیا تاکہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے. آپ کے دلوں میں جو کانٹے ہیں اس کو نکال دے، سماج معاشرے میں جو کانٹے ہیں ان کو بھی نکال دے.
دنیا میں شبہ و شبہات ہیں ان کو بھی نکال دے، دنیا کے جتنے افکار و نظریات ہیں ان کو بھی درست کر دے۔ قرآن کریم اس لیے آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان رکھا گیا ہے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ الفارق بین الحق والباطل، کہ دنیا میں جتنے ہیں حق و باطل گڈمٹ ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے، بتا دیا یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ قرآن کا ایک نام الفرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں بیان فرمایا وہ شفا ہے لوگوں کے لیے۔ کس لیے شفا ہے؟ دلوں کا روگ، دلوں کے روگ مختلف ہوتے ہیں، کبھی دل میں نفاق کا روگ ہوتا ہے، کبھی غرور کا روگ ہوتا ہے، کبھی شرک کا روگ ہوتا ہے، کبھی ہوس کا روگ ہوتا ہے، کبھی شیخی کا روگ ہوتا ہے، کبھی بدعت کا روگ ہوتا ہے، اور کبھی بیوقوفی کا روگ ہوتا ہے۔ بے شمار قسم کے روگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ پڑھیں، اپنے دل کے روگ کو نکال دیں، شفایاب بن جائیں، ایک صحت مند انسان بن جائیں، ایک اچھا انسان بن جائیں، نارمل انسان بن جائیں، متوازن انسان بن جائیں۔ انسان کے اخلاق میں کجی ہوتی ہے، انسان کے اخلاق میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بیمانی کرتا ہے، ٹھگتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مکاری کرتا ہے۔ قرآن کریم اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کے اخلاق کو سنوار دیا جائے، درست کر دیا جائے۔ وہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کے اخلاق کو درست کر دیں۔ آج کون سی بیماری نہیں ہے؟ اخلاقی بیماریاں آج موجود ہیں، عقائدی بیماریاں آج موجود ہیں، دلوں کا روگ آج موجود ہے، ہر قسم کا روگ موجود ہے۔ قرآن کریم اس لیے آیا تاکہ شفا دے دے لوگوں کو، سب کو جو مریض بنے گھومتے ہیں۔ کون مریض نہیں بتائیے؟ ہر آدمی مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، فکری مریض ہے، عقیدے کا مریض ہے، فکر و خیال کا مریض ہے، مرض ہی مرض ہے۔ کوئی کمی ہے کسی چیز میں؟ جس کو دیکھو ہر آدمی مریض گھومتا ہے، ہر طرح کی بیماریاں موجود ہیں، ہر طرح کا روگ کا انسان شکار ہے۔ قرآن کریم اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کے روگ کو ختم کر دے۔ آج دنیا میں اتنا بڑا روگ پھیلا ہوا ہے، جس کو دیکھو ہر ایک مریض ہے۔ کوئی حکمراں ہے وہ بھی مریض ہے، کوئی پولیس ہے وہ بھی مریض ہے، کوئی فلسفی ہے وہ بھی مریض ہے، کوئی پروفیسر ہے وہ بھی مریض ہے، سڑک چھاپ ہے وہ بھی مریض ہے، دکاندار ہے وہ بھی مریض ہے۔ جتنے ہیں سب مریض ہیں، مرض کے شکار ہیں، اور کچھ نہیں ہے تو غرور کا شکار ہے۔ غرور کا مرض لگا ہوا ہے، شیخی کا مرض لگا ہوا ہے، نفاق کا مرض لگا ہوا ہے، دکھاوے کا مرض لگا ہوا ہے۔ آج دکھاوے کی بیماری کتنی بڑی ہے، ہر آدمی شو کرنا چاہتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں، اس سے اچھا کوئی نہیں، چاہے وہ کسی لائق نہ ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اسی لیے ہر آدمی مریض ہے۔ مرض اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ ہر آدمی ہانپ رہا ہے، ہر آدمی کانپ رہا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مرد ہو یا عورت، ہر آدمی کو روگ لگا ہوا ہے۔ تو اس روگ کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم آیا ہے۔ بتائیے اس قرآن کریم کے ذریعے کتنے لوگ اپنے روگ کو ٹھیک کرتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی جن بھوت سوار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی تیزی ہوتی ہے اس کے قرآن کریم سے علاج کرنے کے لیے، اور بے شمار دکانیں کھل جاتی ہیں روپیہ کی، اور یہ سب جانتے ہیں۔ سڑک چھاپ بھی جانتا ہے کہ قرآن کریم اس کے علاج کے لیے ہے کہ اگر یہ جن و بھوت ستانے لگے تو اس کو ہر آدمی جانتا ہے، اس لیے کہ اس میں جوجھنے لگتا ہے نا، فوراً تڑپنے لگتا ہے، بکھرنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، اس کی وجود جیسے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو سب سمجھتے ہیں، لیکن وہ مرض جو انسان کے وقت ہردم لگا ہوا ہے کہ انسان عقیدے کا مریض بن جائے، انسان عمل کا مریض بن جائے، انسان اخلاق کا مریض بن جائے، انسان فکر و خیال کا مریض بن جائے، اس مرض کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ اخلاقی مریض بنا ہوا انسان کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ بتلائیے آج دنیا میں کتنے ایماندار موجود ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک ٹائم آئے گا لوگ نمازی ہوں گے لیکن بے ایمان ہوں گے، حرام کھائیں گے۔ حرام کھانا دنیا کا سب سے بڑا روگ اس زمانے میں ہے، ظلم کرنا دنیا کا سب سے بڑا روگ اس زمانے میں ہے، منافقت دنیا کا سب سے بڑا روگ اس زمانے میں ہے، شیخی گھمنڈ دنیا کا سب سے بڑا روگ اس زمانے میں، اور بڑی بڑی پگڑیوں پہننے والے، بڑے بڑے لمبے جبے پہننے والے دنیا کے سب سے بڑے منافق بنتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے بد کردار بنتے چلے جا رہے ہیں، اور قوم کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ قرآن کریم آیا اس لیے تاکہ لوگوں کی حقیقت بتا دے، تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا روگ کیا ہے، تم جس روگ میں تڑپ رہے ہو، جی رہے ہو، اس روگ کو مٹا ڈالو۔ کون ہے اس روگ کو ختم کرنے والا؟
حالانکہ قرآن کریم علاج کے لیے ہے. اور خود یہ کہ مسلمان اپنے روگ کا علاج کریں اور ساری دنیا کے جتنے روگی ہیں ان سب کے روگ کا علاج کریں. مسلمانوں کو دوسری قوموں کا معالج بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ تم قوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوبی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اچھائی کو بتائیں اور برائی سے روکیں. اچھائی کو بتانا، برائی سے روکنا اسلام کا ایک بڑا کمال ہے، اور کمال کئی نہیں اسے. ایک تو یہ کہ سماج و معاشرے میں شر پھیلنے نہ پائے، ہر آدمی اپنی باتوں کو دین نہ منوائے. پہلے لوگوں کے دین برباد اسی طرح ہوئے. یہودی، عیسائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رجب اسی لیے کر دیا کہ وہاں جب بڑے لوگ برائی کرتے تھے تو لوگ لیپتے تھے، کہتے تھے بڑا اچھا ہے. کہیں غریب اگر برائی کرے تو اس کو پکڑ ہوتی رہتی تھی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا یہی ہے کہ دین کو صاف رکھو، سماج کو صاف رکھو، حق کو مٹنے نہ دو، حق کو خالص رکھو. اور آج اس ناحیے سے بھی دیکھیں بہت سے تھنکر پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کہو، گاندھی کے بندر بن جاؤ، نہ غلط سنو، نہ دیکھو، نہ تاکو. کیا طریقہ ہے؟ صحیح ہمیشہ صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنے کی ہمت اور جرأت ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگی تو شرک، بدعت، توحید، خرافات سب ایک بن جائیں گے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کس لیے ہے؟ اس لیے ہے تاکہ دنیا کے مریضوں کا آپ علاج کریں. دنیا جس طرح سسک رہی ہے اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن نور ہے. نور کس طرح ہے؟ ہر طرف تاریکی ہے، تاریکی پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے اتارا ہے تاکہ تم کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے آئیں. اور قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دیا ہے تاکہ وہ تاریکی سے نور کی طرف، اجالے کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں. تاریکی کسے کہتے ہیں؟ ایک تاریکی تو یہ ہے کہ آپ روشنی نہ رہے، تاریکی پھیلی ہوئی ہے. لیکن ایک تاریکی دل کی تاریکی ہوتی ہے، شرک کی تاریکی ہوتی ہے، کفر کی تاریکی ہوتی ہے، ظلم کی تاریکی ہوتی ہے، بدعت کی تاریکی ہوتی ہے، نفس ہوس کی تاریکی ہوتی ہے، لالچ کی تاریکی ہوتی ہے. تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں. آج دیکھیے ذہنوں میں تاریکی، دل و دماغ کی تاریکی، گھروں میں تاریکی، سماج میں تاریکی، معاشرے میں تاریکی. تاریکی کی کوئی کمی ہے؟ جس جگہ شرک ہونے لگے، جس جگہ قبروں کی پوجا ہونے لگے، جس جگہ بدعات لوگ کہنے لگے، جس طرح دین کی بجائے قصوں کو، کہانیوں کو دین کا درجہ دے دیا جائے، جس جگہ انسان اپنے افکار و خیالات کو دین کا درجہ دینے کی کوشش کرے، یہ تاریکی ہوتی ہے. تاریکی پھیلائی جاتی ہے اور تاریکی لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن کریم اس لیے آیا ہے کہ تاریکیوں کو مٹا دیا جائے، تاریکیاں نہ رہ جائیں، صرف اللہ کی کتاب کا نور پھیل جائے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور پھیل جائے. نور ہے یہ. اور نور دلوں میں بیٹھتا ہے، ذہنوں میں بیٹھتا ہے، چہرے پہ پھیلتا ہے. دیکھیں چہرے پہ نور ہوتا ہے. ایک مسلمان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، کافر کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا ہے. لیکن کس مسلمان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے؟ جب آپ موحد ہوں، جب آپ سچے ہوں، جب آپ حلال کھاتے ہوں. اور تہجد تو نور ہی نور ہے. اگر کسی مسلمان کو توفیق ملے کہ موحد ہے، متبع سنت ہے، حلال کھاتا ہے، حرام کے قریب نہیں پھٹکتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، تو اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. چاہے کتنا بڑا کالا آدمی ہو لیکن چہرے پہ نور ہوگا. نور انسان کے چہرے پر پھیل جاتا ہے. ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے روزمرہ زندگی میں. آج یہ نور کدھر ہے؟ کہیں ہے نور؟ بڑے لمبے جبے ہو سکتے ہیں، بہت دکھاوے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نور جو فطرتاً اللہ تعالیٰ چہرے پہ ڈالتا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں، آج نور کدھر ہے؟ پہلے ایک دوسرے کو پہچان ہوا کرتی تھی کہ ہر بستی میں لوگ عام طور پر تہجد پڑھتے تھے، نیک ہوتے تھے، دین کی خاطر سب کچھ ترک کرنے دینے کے تیار ہوا کرتے تھے. لیکن آج ساری نشانیاں، ساری امتیازات مٹتے چلے جا رہے ہیں. آج ہر آدمی ہر ایک کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، مقصد کے پیچھے، غرض کے پیچھے، فائدے کے پیچھے، صرف فائدے و مطلب کا بندہ بنتا چلا جا رہا ہے. علماء، عوام، جس کو دیکھو بس وہ اپنی ذات کی فائدے کو سب زیادہ سمجھتا ہے. لیکن یہ مسلک اہل حدیث اس کا نام نہیں ہے. یہاں قربانی دینی پڑتی ہے، سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ نور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. یہ چاہتا ہے کہ نور سماج معاشرے میں پھیل جائے، دل و دماغ میں پھیل جائے، گھروں میں پھیل جائے، مردوں میں پھیل جائے، عورتوں میں پھیل جائے، دنیا میں پھیل جائے. اور نور کون پھیلائے گا؟ آپ پھیلا سکتے ہیں. لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس لیے دیا تھا تاکہ نور ساری دنیا میں پھیلا دے. کیسے پھیلے گا؟
ایسے ہی پھیل جائے گا جب اس کو پڑھیں گے، جب اس کو عمل کریں گے، جب سماج و معاشرے میں اس کا چرچا ہوگا تب نور پھیلے گا۔ لیکن اگر اس کو جس دان میں بند کر کے رکھ دیں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، نہ اس پر عمل کریں گے، تو نور نہیں پھیلے گا۔ تو نور پھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل ہو۔ آج اندازہ لگائیں، سروے کر ڈالیں کہ مسلم سماج و معاشرے میں کتنے بچے قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں۔ آج ایک فیشن بن چکا ہے انگلش میڈیم اسکول میں بھیج کر کے بچے نہ دین کو جان پاتے ہیں، نہ قرآن کریم کو پڑھ پاتے ہیں، الا کہ اللہ تعالیٰ کسی والدین کو توفیق دے، اس کا انتظام کرے گھر پر۔ لیکن یہ کہ جو ایک ماحول بنتا ہے خاص اپنے اسکول میں، اپنے مدرسے میں، اور وہاں ایک شیپنگ ہوتی ہے سیرت کی، کردار کی، وہ چیز کہاں مل پاتی ہے؟ وہاں جا کر کے وہی خرافات، وہی کفریات، وہی باتیں۔ ہندو کا مدرسہ اسکول ہے تو ان کی اپنے دیو مالائیت کی بات ہوتی ہے، اگر کرسچین کی ہے تو وہاں ان کی میت کی پڑھائی جاتی ہے، خرافات پڑھائے جاتے ہیں۔ تو خود ہم لوز کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو، ہر نئے آ رہے دن ہم لوز کر رہے ہیں، اور نئے ظلمت کا تاریکی کا اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ جو نور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نور کیسے پھیلے گا؟ نور جب ہم مل کے پھیلائیں گے، کوشش کریں گے۔ آج صرف مسجدوں میں بیٹھ کر کے وہاں نور تو پھیلا لیتے ہیں، اور بس اوقات یہاں بھی نہیں پھیلا پاتے ہیں۔ جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی ہو، جھگڑے ہو، اختلاف ہو، نفس پرستی ہو، کھینچا تانی ہو، تو یہاں پھر نور اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بتایا ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، کہا یہ دلیل ہے۔ قرآن کریم میں جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ انسانوں کے لیے دلیل و حجت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کوئی کام بغیر دلیل و حجت کے چل نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی دینی کام اس کے لیے حجت چاہیے، دلیل چاہیے، برہان چاہیے۔ دلیل، برہان، حجت کے بغیر کوئی چیز دین نہیں بن سکتا، اور اس پر عمل کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر اہل غیرے کی بات دین نہیں بن جاتی ہے، ہر مولوی ملا کی بات دین نہیں بن جاتی ہے۔ جب تک کوئی بات کہی جائے اور اس کے پیچھے دلیل موجود نہیں ہو، تب تک اس کو بات نہیں مانی جا سکتی ہے۔ لیکن آج یہ بھی فیشن بن چکا ہے، جو بھی کہیں سڑک چھاپ آ جائے، نعرہ لگانا شروع کر دے، ہمارے نوجوان اس طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں بڑا انٹریکشن ہو جا سکتا ہے، کہیں بھیڑن کی بات ہو جائے، کہیں لڑائی کی بات ہو جائے، کہیں جوش کی بات ہو جائے، کہیں ٹکرانے کی بات ہو جائے، اس میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی حجت ہے، دلیل ہے، یا اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کا کوئی مقام ہے، کچھ نہیں۔ تو یہاں جذبات کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں چلتی ہیں، جذبات سے انسان پگلا جاتا ہے۔ اور آج نئی نسل صرف جذبات کی بنیاد پر پگلاتی ہے، اپنے کو کٹوا دیتی ہے، مروا دیتی ہے۔ عالم اسلام میں انہی جذباتیت کی بنیاد پر لوگوں نے تباہ کر دیا، 50 لاکھ مسلمانوں کو دین کے نام پر کٹوا دیا۔ تو یہ جذبات کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر بات غور سے۔ اچھا، ایک بڑی بات یہ کہ غور و فکر اگر نہ ہو، قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا کہ اس کو پڑھو، تدبر ہونا چاہیے۔ 4 آیتوں حکم دیا تو قرآن میں تدبر ہونا چاہیے۔ تدبر کسے کہیں گے؟ اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا بتایا ہے۔ ایک عام آدمی بھی اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو اس میں بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ اور ایک پڑھا لکھا آخری درجے کا فاضل آدمی بھی، اس کے لیے بھی اس میں غور کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سے معنی لا سکتا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے اس میں پڑھنے غور کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم برکت کی چیز ہے، انسان جو پڑھتا ہے اسے اتنے ثواب کما سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اس سے زیادہ انسان کو ثواب نہیں دلا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 ثواب ملتا ہے۔ پھر مثال دی، الف لام میم، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف۔ کہا الف پر 10 ثواب، لام پر 10 ثواب، میم پر 10 ثواب، 30 ثواب ملے۔ اور یہی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، 10 سے گنا، 70 گنا، 700 گنا اور انگنت ثواب ملتا ہے۔ آپ دنیا میں کوئی کتاب پائیں گے جس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے؟ تبلیغ انشاء پڑھنے سے پا جائیں گے؟ جو قرآن کریم سے زیادہ پڑھتے پھرتے ہیں پاگل لوگ، قرآن شریف چھوڑ کر کے، اور اس کو اس کی جگہ اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور یہاں یہ کہ قرآن کریم کو اتنا پڑھیں گے تو ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے۔ ایک عام آدمی بیچارہ اگر قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے اور اخلاص سے بیٹھ کر روزانہ تلاوت کر لے تو بتائیے کتنا نیکی کا خزانہ بھر لے گا؟ کوئی حد ہے؟ کتنا خزانہ حاصل کر لے گا؟ 3 لاکھ
الف لام میم پڑھا عام دنوں میں تو 30 ثواب ملا، لیکن رمضان کے مہینے میں 10 گنا 70 گنا 700 گنا کتنے ثواب پا جاتا ہے۔ تو نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن کریم۔ کیا آپ بائبل پڑھیں گے تو ثواب پا جائیں گے، یا دوسری کتابیں پڑھیں گے آپ ثواب پا جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسترد کرا دیا کہ پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے لیے طے ہو کہ اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ کس لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ عام مسلمانوں کو بھی جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں وہ پڑھیں تو بھی اس کی نیکی سے محروم نہ رہ جائیں۔ کتنی اس ناحیت سے اگر دیکھیں کہ قرآن شریف کی تلاوت سے اتنا ثواب ملتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ساری دنیا کے مسلمانوں کو جب سے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی پڑھ کر کتنے لوگوں کو اس سے نجات حاصل ملے گی اور کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں گے۔ حد ہے اس کی کوئی کتاب اس کے مماثل ہے؟ تو یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ رحمت جانتے کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رحمت ہے۔ ایک تو جزا ہے، ربوبیت ہے۔ ربوبیت یہ ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، پیدا کرنے سے لے کر کے اور ختم ہونے تک سارے مراحل میں جتنی ضرورت ہے انسان کی سب پالتا ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ اللہ کو گالی دیتا ہے انسان پھر بھی پاتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ آج ہی دیکھو دنیا میں اکثریت باغیوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ اکثریت مشرکوں کی ہے کہ نہیں؟ اکثریت کافروں کی ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو زندہ رہتے، ان کو فوراً ختم کر دیا جاتا۔ ان باغیوں کی ہماری حکومت کو کیا ضرورت؟ انسانی حکومت ہوتی ہے، کسی باغی کو برداشت کرتی ہے حکومت؟ تو اللہ جو سب کچھ نوازتا ہے انسان کو جتنی ضرورتیں ہیں، چلنے پھرنے، دیکھنے سننے، کھانے پینے، حتیٰ کہ دل کی حرکتیں، خون کی گردش، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت، سونے جاگنے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ پھر بھی انسان سوتے جاگتے 24 گھنٹہ ایک سیکنڈ انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جی نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی گالی دے تو کیا ایسی کو سزا ملنی نہیں چاہیے؟ تو اگر دنیا میں جزا انسان کو ملتی تو دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ تو رحمت سب سے بڑی چیز ہے۔ رحمت سے یہ ہے کہ یہ دھرتی آباد ہے، اگر رحمت نہ ہوتی تو سب ختم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور اس رحمت کے سائے میں انسان جی لیتا ہے۔ اس رحمت کے سائے میں انسان جنت میں جانے کا انتظام کر سکتا ہے۔ اس رحمت کے سائے میں انسان گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے۔ اس رحمت کے ذریعے انسان اپنے حقوق کو طے کر سکتا ہے۔ اس رحمت کے سائے میں انسان اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے، ایک اچھا انسان بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ ہے رحمت۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کریں۔ دنیا کے جتنے مسائل ہیں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، سماجی مسائل حل ہو سکتے ہیں، حکومت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، مالیات کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، آئلی مسائل حل ہو سکتے ہیں، فردی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اخلاق کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، عقائد کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے دنیا کا جو قرآن کریم سے کا فیصلہ نہ کر دے، اور جتنے خرافات ہیں ان کو باطل قرار دے گا۔ آج زندگی جس ڈھنگ کی گزرتی ہے اس میں زندگی کی ضرورتیں کتنی ہوتی ہیں؟ زندگی کی ضرورتیں مختصر ہوتی ہیں لیکن فضولیات زیادہ ہوتی ہیں۔ اور آج زندگی صرف فضولیات کی ہوتی ہے نا، فضولیات کی زندگی ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ لگژری زندگی فضولیات کی زندگی ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ کی زندگی فضولیات کی زندگی ہوتی ہے۔ پہناوے کی دیکھیے کتنی، پہلے لوگ آج سے 50 سال پہلے 2 جڑا کپڑا ہو تو جی لیتا تھا، لیکن آج صرف کپڑے کی دنیا میں دیکھو انسان اس کے لیے دیوانہ ہے۔ جتنا فضولیات ہیں انسان کی جو زندگی کی ضرورتوں سے زیادہ ہے آج اسی میں الجھ کے رہ گیا ہے۔ قرآن کریم کا اگر حکم چلے تو دنیا کی جتنی فضولیات ہیں سب ختم ہو جائے۔ فضولیات ہی کہ دیکھو انسان اپنی زندگی کو سیٹ اپ کیے ہوئے ہے، آج جتنی زندگی ہے سب خرافات کی زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ تکاثر فی الاموال والاولاد۔ کہا آدمی جب اپنے ڈھنگ سے زندگی سیٹ اپ کرتا ہے تو ساری زندگی کو فضولیات سے بھر دیتا ہے۔ کہا اس کی پرائیورٹی میں سب سے پہلے، ترجیحات میں سب سے پہلی چیزیں ہوتی ہیں کھیل کی دنیا میں دیکھ لو، آج ساری دنیا میں کھیل پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔
ایک گاؤں سے لے کر کے اور انٹرنیشنل لیول پر کھیل پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ہر سال ٹریلینز خرچ ہو جاتے ہوں گے، اور وہیں دنیا میں کتنے ہیں جو دنیا کی 1/3 بھوکے مر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام کا نظام ہو تو چلے گا؟ اسلام کا نظام یہ ہے کہ پہلے انسان کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، کھانا ملنا چاہیے، شیلٹر ملنا چاہیے، اس بعد کھیل دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں کھیل کی ترجیحات ہیں۔ اس ملک میں جس میں 80% زیادہ غربت کے شکار ہیں اور مسلمان جو 95% غربت کے شکار ہیں، لیکن کھیل پر کتنا خرچ ہو جاتا ہوگا، لگژری پر کتنا خرچ ہو جاتا ہوگا؟ کیا ایک ملک میں جس میں 80% لوگ مر رہے ہوں، مال نیوٹریشن کے شکار ہوں، وہیں سے سب چیزیں چلیں گی؟ تو میں نے کہا قرآن کریم آیا ہے تاکہ فضولیات کا صفایا کر دے۔ فضولیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حقائق پر زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن حقائق پر زور دیتا ہے، فضولیات پر نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا یہ ہے کہ تمہاری کوالٹی کیا ہے، ہیومن کوالٹی تمہاری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا تمہارا فیشن کیا ہے، تمہارے چشمے کیسے ہیں، تمہارے کپڑے کیسے ہیں، تمہارا گھر کیسا ہے۔ پہلے یہ تو سنبھالو کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، بحیثیت انسان آپ کے پاس کتنا دم خم ہے، آپ کتنے اچھے انسان ہیں، آپ کا کتنا اچھا اخلاق ہے۔ لیکن آج جس کے دیکھو اخلاق سے خالی، کردار سے خالی، بڑکپن سے خالی، وقار سے خالی، اچھائی سے خالی، ہر چیز سے خالی، لیکن لفافہ بنا گھومتا ہے۔ اچھے کپڑے چاہیے، اچھی گاڑیاں چاہیے، اچھا گھر چاہیے۔ قرآن کریم دیکھتا ہے پہلے انسان کو انسان بناؤ، بہتر انسان بناؤ، اور ہر روز اس کو انسان بنا کے رکھو، اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور روزانہ اس کی کردار کی، کیریکٹر کی شیپنگ ہونی چاہیے، بہتر انسان بن کے رہے، وہ فضولیات میں نہ جائے۔ تو یہ ہے قرآن کریم آیا ہے، یہ دنیا کے جو کفار نے، مشرکین نے سارا تانتا لگا رکھا ہے خرافات کا، فسق و فجور کا، بدماشیوں کا۔ اب بتائیے لڑائی کے لیے اتنی زیادہ اسلحے جمع کر رکھے ساری ملکوں نے کہ ان اسلحوں سے ایک آدمی کو ہزار مرتبہ مارا جا سکتا ہے، اور بساؤ قاتل کی ضرورت نہیں پڑتی، سب ختم ہو جائے گا، دھرا کے دھرا رہ جائے گا، لیکن سب خرچ ہوتے ہیں۔ یہ سب ڈس بیلنس زندگی جو ڈس بیلنس ہے، قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ مطلب وسطاً کہ قرآن کریم چاہتا ہے کہ انسان کو ایک معتدل، ایک بیلنس انسان بنانے کی کوشش کرے۔ آج ہے کوئی بیلنس؟ غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، مالدار مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی بیلنس نہیں ہے کسی چیز میں۔ ہر طرف جہاں دیکھیے، پہناوے میں، گھروں میں، کمائی میں، مال میں، دولت میں، ہر چیز میں ایک طرف عیاشی ہے اور دوسری طرف فقر ہے۔ قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ بیلنس زندگی ہونی چاہیے، اور ہر ایک کو عزت ملے، تقریب ملے، روٹی ملے، شیلٹر ملے۔ یہ اسلام کے نظام ہے، اور یہ صرف کہانی نہیں ہے، ایسا کر کے دکھایا ہے مسلمانوں۔ خود اسی ہندوستان میں قطب الدین ایبک سے لے کر کے اورنگزیب کے زمانے تک یہ ہندوستان 500 سال تک سپر پاور تھا، اور 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں دنیا کا جی ڈی پی کا 25%، 26%، 27%، اورنگزیب کے زمانے میں 27% دنیا کا جی ڈی پی ہندوستان میں رہتا تھا، اور دنیا سب سے ممتاز تھے تعلیم میں، تجارت میں، معیشت میں، حکمرانی میں، سب میں۔ آواز انہیں کو گالی مل رہی۔ جب جاگ رہا تھا تو کسی کو لب ہلانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، جب سو گیا ہے تو قبر اکھاڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ عجیب دنیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم جب تعلیم دیتا ہے، اگر کسی ایک سماج میں، کسی ایک معاشرے میں لوگ صحیح ڈھنگ سے قرآن کریم کو مان لیں اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سماج درست ہو جائے، وہ معاشرہ رونق پذیر ہو جائے، وہ گھر میں اجالا پیدا ہو جائے۔ آج بھی اس کا امکان موجود ہے۔ اب بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے۔ بہت سے ایسے اہل حدیث گھرانے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں، گھر کا ہر فرد چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو قرآن کا حافظ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے گھرانے ہیں، ہر گھر کا ہر فرد۔ ایک خاتون نے اپنے گھر میں فیملی میں 28 لوگ تھے اور سب کو قرآن کا حافظ بنایا۔ جن گھروں میں اتنی زیادہ اہتمام ہو کہ ہر بچہ مرد ہو یا اور حتیٰ کہ اگر پہلے نہیں حفظ کیا ہے تو بعد میں حفظ کرایا لوگوں نے، تو جہاں یہ اہتمام ہو کہ ہر گھر کا فرد حافظ ہونا چاہیے، تو اب بتائیے اس گھر میں کتنی زیادہ زندگی ہوگی، کتنی رونق ہوگی، کتنی اچھائیاں ہوں گی۔ تو قرآن کریم کی خوبیاں ہیں، یہ کمالات ہیں، یہ دلیل ہے
یہ حجت ہے، یہ شفا ہے، یہ نور ہے، یہ اجالا ہے، یہ قانون ہے، یہ تہذیب ہے، یہ حوصلہ ہے، یہ طاقت ہے، ساری خیر ساری برکتیں قرآن کریم میں اللہ نے رکھ دی ہیں تاکہ جو لوگ اس کے سائے میں زندگی گزاریں وہ خوش نصیب ہوں، دنیا ان کی جنت بن جائے اور آخرت میں ان کو کامیابی ملے وہ یقینی بن جائے۔ تو یہ صورتحال قرآن کریم کی ہے، اس کو پڑھیے، پڑھائیے، عمل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس کا چرچا ہونا چاہیے۔ آج دیکھا جاتا ہے قرآن شریف پڑھے گا تو آدمی محتاج رہے گا، بھئی اس کو اسی طرح آپ نے نیگلیکٹ کر دیا ہے، تو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اگر قرآن پڑھنے والے ہیں، اگر قرآن شریف سے لو لگانے والے ہیں تو اب دنیا سمجھتی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن بسا اوقات ایک سچا قرآن کا ماہر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلے ساری دنیا کو ٹھوکر میں رکھے، ساری دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں ہو، دنیا بھلے نہ جانتی ہو۔ قرآن کریم آتا ہے انسان کی درجات بلند کرتا ہے، انسان جو پستی میں گرا ہوتا ہے، سماج پستی میں گرا ہوتا ہے، لوگ پستی میں گرے ہوتے ہیں، ساری مرد عورت پستی میں گرے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن ان کو اٹھا دیتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ آئے، قرآن کریم آپ کو ملا، اس کے بعد آپ نے صحابہ کو تیار کیا اور پھر اس کے بعد کتنے سال لگے؟ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آتے آتے کتنے سال لگے تھے؟ مدینہ میں آتے صرف 22 سال گزرے تھے کہ اس زمانے کے دو سپر پاور ایران اور روم مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا میریکل و معجزہ تو اللہ تعالیٰ اس طرح پستی سے اٹھاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان کہتے تھے کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اوپر اٹھا دے گا اور بہت سی قوموں کو گرا دے گا، جو لوگ نہیں مانیں گے گر جائیں گے اور جو لوگ مانیں گے اوپر اٹھ جائیں گے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا مقام، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جو پائی جاتی ہے قرآن ہے، قرآن کریم کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری دنیا کی ساری دولت ایک طرف، قرآن کریم کی حقیقت ایک طرف، اور جب تک کہ دنیا میں قرآن کریم باقی ہے، لوگ جی کھا لیں، جس دن قرآن کریم نہیں رہے گا ساری بستی ساری دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ تو اور یہ کہ جو علماء قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ان کا بھی درجہ اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ طے کر دیا قرآن کریم میں کہ علماء کے لیے درجات ہیں، مقام ہے، فضیلت ہے، کوئی دنیا میں اس کو جانے یا نہ جانے، لیکن یہ حیثیت اس کی طے ہوتی ہے۔ تو یہ سب ایک مجملاً میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کیا ہے، اس کو ماننے سے کیا ہوتا ہے، پوری تاریخ پڑھ ڈالیے، اور پھر یہ کہ تاریخ پلٹے گی، وقت آئے گا لوگ قرآن کریم پڑھیں گے، ساری دنیا مسلمان بنے گی، ساری دنیا سے ظلمت ختم ہوگی، ساری دنیا سے ظلم ختم ہوگا، اجالا آئے گا، تاریکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ امن ایمان اور شانتی کے سائے میں زندگی گزاریں گے، اور اس وقت کوئی دنیا میں کافر نہیں رہے گا۔ یہ تاریخ بنے گی، پلٹے گی، یہ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کی ہم قدر کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اپنے بال بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھروں میں اجالا پھیلائیں، سماجی معاشرے میں اجالا فرمائیں اور ساری دنیا میں اجالا پھیلانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔